الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھی۔ پیچھے بات چل رہی تھی جب اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ظہور بتلایا کہ ہماری نعمتیں تم پر یہ اس قسم کی ہے، اور ماننے والوں کے لیے جنت اللہ تعالیٰ مستقی کی نعمت کا خزانہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اور جو جنت کی شکل میں مسلمانوں کو، فرمانبرداروں کو، مطیع لوگوں کو دی جائے گی۔ اس کے ذکر کے بعد چونکہ قرآن شریف کے اندر اللہ رب العزت نے ان نافرمانوں کی، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مان رہے، جو مخالفت کر رہے، جو ان کے اطاعت میں نہیں آ رہے، وہ قرآن شریف کل بھی نزول کے دن سے جس وقت قرآن نازل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک قرآن ان کی دلیلوں کو، ان کے ریفرنس کو، جو وہ دلیلیں دے رہے اللہ کو اللہ نہ ماننے کی، اللہ کو خالق اور معبود نہ ماننے کی جو دلیلیں دے رہے ہیں، اس کو قرآن آج بھی اور کل بھی مکڑی کے جالے کی طرح کہہ رہا تھا کہ مکڑی کے جالے کی طرح بحیثیت ہے۔ وہ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے تمام معبود مل کر بھی، تمام معبود، تمام بود، تمام چیزیں مل کر بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق جس کو مکھی کے نام سے جانتے ہیں، وہ مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ ان کی دلیلیں وہ مچھر سے بھی زیادہ بحیثیت ہیں، کمتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن شریف کے اندر اس طرح کے نام کو ذکر فرما کر ان کی دلیلوں کو کمزور بتلایا۔ جیسے مکھی ہے، ذباب کا لفظ آتا ہے، مچھر کا لفظ آتا ہے، اور عنکبوت مکڑی کا لفظ آتا ہے۔ تو ان جاہلوں نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ آپ تو یہ کہہ رہے کہ اللہ کا بڑا، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ بڑی شان والا، بڑا چیزوں کو بنانے والا، بڑا معبود ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا کام کرتا ہے۔ تو جب کوئی بڑا آدمی بات کرتا ہے تو وہ اپنی بات کے اندر چھوٹے چھوٹے الفاظ استعمال نہیں کرتا، بحیثیت اور کمزور لفظ، کمتر لفظ جس کو بحیثیت سمجھی جاتے ہے، ایسے لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ذباب کا تذکرہ کر رہا ہے، مکھی کا تذکرہ کر رہا ہے، مچھر کا تذکرہ کر رہا ہے، مکڑی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو یہ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے حساب سے تو قرآن نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے اندر ان بحیثیت اور کمزور چیزوں کا ذکر نہ آتا۔ ان کا یہ اعتراضات تھا، ان کا یہ اعتراض تھا، ان کا یہ اشکال تھا، اس کے متعلق بات گزشتہ مجلس میں گزر چکی تھی۔ اس کے جواب میں کہا گیا تھا کہ یہ قرآن شریف کے اندر چونکہ آپ کے دلیلوں کو بحیثیت کمزور بتلانا، چونکہ آپ کی دلیل صحیح معنی میں اس حیثیت کی ہے نہیں، اس وقت کی، اس لیمٹ کی اور اس کنڈیشن کی ہے نہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی بڑی چیز کی مثال دی جاوے۔ اس کی حقیقت بتلانا تھی کہ وہ اس کی حقیقت صحیح معنی میں جس طرح آپ لوگوں کے نزدیک مچھر اور مکھی کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل اسی طرح آپ کی جو دلیلیں ہیں اللہ کو اللہ نہ ماننے کی، اس کو واحد معبود اور خالق نہ ماننے کی، اس کی پرستی، اس کی توحید نہ کرنے کی جو دلیلیں ہیں، وہ تمام دلیلیں آپ کی اس حیثیت سے کمزور اور کمتر ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آئندہ کبھی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے، اور اس کو صحیح طریقے سے انسانوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اگر مچھر سے بھی نیچے اتر کر کسی چیز کی مثال دینی پڑی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کریں گے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کلام کو نازل فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے نیچے لیول پر اتر کر انسانوں کو سمجھانے کی جو اللہ کا نظام ہے اس کو چلا رہے ہیں۔
اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ کلام ہے جس کے ذریعے سے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرآن شریف وہ کلام ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ایمان والوں کے اندر ان کے ایمان کو بڑھوتری دیتا ہے، اور جو لوگ منکر ہیں، جو اللہ کے مخالف ہیں، ان کا کفر، ان کا عناد، ان کی ضد وہ بڑھتی جاتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جنہوں نے اپنے دل کو کھلے رکھے ہوئے ہیں حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے، حق بات کو سیکھنے کے لیے، حق بات کو سمجھنے کے لیے، جو حق کے راستے کی تلاش میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے کی روشنی دیتے چلے جا رہے، ان کے لیے راستہ کھولتے چلے جا رہے۔ لیکن جو عناد اور ضد پر اڑے ہوئے ہیں، جو ہٹ ڈرمی پر اڑے ہوئے ہیں، جو یہ طے کر چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو جاوے لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یا قرآن شریف کی بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، چاہے سینکڑوں انبار دلائل کے لگا دیے جاوے اللہ کی وحدانیت کے، محمد کے رسول ہونے کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سینکڑوں انبار لگا دیے جاوے، لیکن وہ اس کے باوجود اس ضد پر ہیں کہ وہ لگے۔ ہماری عام طور پر ہماری جو بول چال ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کا خاص تجربہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو کبھی ہماری بات کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ کبھی ہماری بات سے کنونس نہیں ہوتا، وہ آپ اس کے سامنے کتنی بھی صحیح باتیں بیان کریں، دلیل بیان کریں، اس چیز سے بیان کریں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو توڑنے کی فراق میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے تہیں اندر اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ ہاں جو سامنے والا کہہ رہا ہے لیکن وہ صحیح بات ہے، لیکن چونکہ میرا اسٹیٹس کی بات ہے، میرے اپنے ایک لیول کی بات ہے، میرے ایک ایگو کی بات ہے، تو وہ سامنے والے کی سائے سچ بات ہو لیکن وہ اس کی باتیں توڑتا چلا جاتا ہے، اس کو کبھی مانتا نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آخر میں سچ بات بولنے والا وہ چپ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور چپ کر جاتا ہے کہ تو اپنے حال پہ چھوڑ دے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے، سنت ہے کہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو حق بات کو مانتے نہیں ہیں، جو تسلیم نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت پھر ان کا حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح کی آیتوں سے پھر وہ ان کے اندر گمراہی اور کفر اور عناد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ مفسرین نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، نزول قرآن مومن اور منکرین دونوں کے اوپر الگ الگ اثر کرتا ہے۔ جو لوگ مومن ہیں وہ قرآن کے نزول سے ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور جو منکر ہیں، جو لوگ بات کو نہیں مان رہے ہیں، جو عناد پڑے ہوئے ہیں، ان کے کفر کے اندر، ان کے عناد کے اندر، ان کی نافرمانی کے اندر وہ اس کے اوپر ان کے اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسے مسلم شریف کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارت باب فضل الوضو کے اندر ایک حدیث کو نقل فرمایا، جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو ذکر فرمایا، فرماتے والقرآن حجۃ لک وعلیک، یا تو قرآن تمہارے لیے اللہ کے یہاں نیک اعمال کی دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ جو قرآن کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کر رہے ہیں تو قرآن ان کے لیے ان کے نیک اعمال کی دلیل بنے گا۔ جو قرآن کی باتیں سن کے ان کا عناد بڑھ رہا ہے، ان کی ضد بڑھ رہی ہے، ان کا کفر بڑھ رہا ہے، اور وہ حق بات صحیح راستے پر نہیں آ رہا ہے، توحید پہ نہیں آ رہا ہے، تو وہ قرآن ان کے خلاف حجت اور دلیل بنے گا۔ اس کے لیے کوئی اللہ کے ایکسکیوز نہیں دے گا کہ بھائی اللہ میں نے آپ کی توحید، آپ کی وحدانیت اس لیے قبول نہیں کی کہ میرے پاس صحیح ٹھوس پکے سچے راستے نہیں تھے۔ قرآن سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ آپ نے ہم کو بار بار تلاوت کر کے پڑھی جا رہی تھی، دنیا کے اندر اتنا قرآن پڑھا جا رہا تھا، سنا جا رہا تھا، آپ چاہتے تو آپ کے لیے راستہ تلاش کرنا آسان تھا، لیکن آپ نے اس کی طرف اپنی رغبت، اپنی کوشش یا اپنی طرف سے طلب دکھائی نہیں، جس کے نتیجے میں آپ کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور اس مہر کے نتیجے میں آپ صحیح بات کو، حق بات کو سن اور سمجھ نہیں سکے۔ تو ایک تو اس گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا تھا، پھر اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے فسق، فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ فاسق لوگوں کو، فاسق کون ہوتا ہے؟ میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا، جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جاوے، جو اللہ کی فرمانبرداری سے باہر نکل جاوے، اور جو بڑے بڑے گناہ کرتا رہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اس پر توبہ بھی نہ کریں۔ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، قطع رحمی کرنا بڑا گناہ ہے، رشتے ناطے توڑنا بڑا گناہ ہے، سود خوری کرنا بڑا گناہ ہے، وعدہ خلافی کرنا بڑا گناہ ہے، نمازیں چھوڑنا بڑا گناہ ہے، روزے چھوڑنا بڑے گناہ ہے، زکوٰۃ چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان بڑے بڑے گناہ کو اوپر وہ اس کا عادی بن جائے، اس کو کرتا رہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل چکا ہے، اللہ کی اطاعت پہ آ نہیں رہا ہے۔
وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، اور اس کو کھلم کھلا کرے، لوگوں کے سامنے کرے، اور کرنے کے اندر شرم محسوس نہ کرے، کرنے میں شرم محسوس نہ کریں، تو اس کو فاجر کہا جاتا ہے کہ یہ فاسق اور فاجر، ہمارا عام طور ہماری بول چال کے اندر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، فاسق اور فاجر ہو گیا، تو یہ بڑے ہیوی لفظ ہے، ان کا بڑا وزنی لفظ ہے۔ فاجر وہ ہوتا ہے جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرے، مسلمان ہے، اسلام قبول کیا ہوا ہے، اللہ رسول کو مانا ہوا ہے، لیکن گناہوں پہ اڑا ہوا ہے اور کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر اس گناہ کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، میں نے گناہ کر دیا، تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی، جو لوگ فاسق ہیں، ان کی 3 صفات بیان کی، بہت سی صفات ہیں، اس میں سے کچھ چند صفات کو اللہ رب العزت نے اگلی آیتوں کے اندر ذکر فرمایا۔ جو آیت نمبر 26 کے اندر ان کی بات کو ذکر فرمایا، وہ آیت نمبر 27 کے اندر اس کو اللہ رب العزت نے کھول کے بیان فرمایا کہ یہ فاسق لوگ کیسے ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں۔ تو ان کی پہلی مثال بیان کی جا رہی ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، الذین ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی۔ تو اس میں ایک تو یہ ذکر فرمایا گیا کہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے مفسرین نے تفسیر الکبیر کے اندر بھی اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا دنیا کے اندر، انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کو جمع فرما کر عالم ارواح کے اندر ان سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک ایگریمنٹ کروایا تھا، ان سے ایک عہد کروایا تھا کہ کیا اس زمانے کے وہاں اس زمانے کے اس موقع پر تمام روحوں سے اللہ رب العزت نے سوال کیا تھا، الست بربکم، الست بربکم، میں کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق و مالک نہیں ہوں؟ تمہارا واحد رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت چونکہ روحوں نے تمام اللہ کے نظام کو دیکھا ہوا تھا اور تمام چیزیں روحوں کے اللہ کے ساتھ، اللہ کے تمام سامنے تھی، تو روحوں نے اس موقع پہ کہا تھا بلا، قالوا بلا، بے شک آپ اللہ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے۔ اب اس عہد کے لینے کے بعد اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں بھیج دیا، اب دنیا میں پیدا ہونے، دنیا میں آنے کے بعد انسان اس اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے، اللہ کے عہد کو چھوڑ دیتا ہے۔ سارے انسان کا، دنیا کے اتنا سارے پاپولیشن ہے، اس کے اندر مسلمان کتنے لوگ ہیں؟ ان مسلمانوں میں سے کتنے لوگ وہ ہیں جو 100% اللہ کی 100% اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں؟ صرف 5 وقت نمازیں، روزے، زکوٰۃ، اس کے علاوہ بہت سارا، ان بات کی آیتوں کے اندر اس کو ہم کھول کر دیکھیں گے، عبادت کے علاوہ بہت سے اور شعبے ہیں اور ڈپارٹمنٹ ہیں اور پارٹس ہیں اسلام کے۔ تو ان چیزوں کے اندر آدمی کتنا فلفل اپنا آپ کو کر رہا ہے اللہ کے کمانڈس کے اعتبار سے، اللہ کے حکموں کو کتنا اپنا آپ کو پورا کر رہا ہے جیسے اللہ نے حکم کیا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے جو اللہ کے عہد کو توڑ لیتے ہیں، فاسق کون ہے؟ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف وہی لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دی، صرف وہی اللہ کے عہد کو توڑ لے۔ ہماری اپنی نجی زندگی اٹھا کر دیکھیں، صبح اٹھ کر رات کے سونے تک میں نے کتنے اللہ کے احکامات کو فالو کیا اور کتنے اللہ کے احکامات کو میں نے توڑے ہیں، چاہے وہ عبادت کے قبیل سے ہو، اخلاق کے قبیل سے ہو، عقائد کے قبیل سے ہو، معاملات کے قبیل سے ہو، معاشرت کے قبیل سے ہو۔ اسلامیات کے مختلف 5 شعبے ہیں۔ اس کے بعد اس کو آگے انشاءاللہ اس کو آگے ذکر فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ذکر فرمائی، من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ وہ وعدہ ان سے پختہ کیا گیا تھا، ان سے پختہ کروایا گیا تھا۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اپنی موجودگی کے اندر تمام روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا، اور وعدہ لینے کے بعد دنیا کے اندر انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بار بار زمانے کے اندر نبیوں کو بھیج کر، کتابوں کو اتار کر اس وعدے کو یاد دلایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے انسانوں سے اس وعدوں کو یاد دلایا ہے کہ اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ لیا تھا، اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ وہ ہمارا رب ہے، عبادت کے لائق وہی ہیں۔ یہی چیزیں تو اسی بات کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ بار بار اس کو پختہ کروایا گیا ہے، صرف وہاں لے کر چھوڑ دیا گیا نہیں، کہ دنیا کے اندر کتابوں کے ذریعے سے قرآن شریف کو نازل فرما کر، مختلف بہت سی کتابیں نازل فرما کر اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے اس بات کو پختہ کروایا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں سے ان کی تخلیق سے پہلے وعدہ لیا تھا
کہ اللہ تمہارا رب ہے، ان کی پرور ان کی اسی کی پیدائش، اسی کی پرستش کی جائے گی، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ لیکن چونکہ دنیا میں پیدا ہو جانے کے بعد آدمی اپنے راہ سے بھٹک جاتا ہے اور اس وعدوں کو بھول دیتا ہے، اس لیے سب سے پہلا اللہ عز و جل نے نشانی بیان فرمائی فاسق لوگوں کی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان کو بار بار بتائے جانے کے باوجود وہ اللہ کے عہد کو توڑ لے، یہ فاسق کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس میں مفسرین نے ایک اور بات ذکر فرمائی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا ایک ایگریمنٹ لینا، جو اس وقت بھی اللہ نے ایگریمنٹ لیا تھا، لیکن ہم جب انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ کسی گھر کے اندر پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک خاموش ایگریمنٹ کرتا ہے، ایک خاموش ایگریمنٹ کرتا ہے۔ جیسے اگر مثال سے ہم لوگ سمجھیں کہ اگر کسی کنٹری کے اندر، ہمارے اس کنٹری کے اندر کوئی بچہ، کسی کے اندر بچہ پیدا ہوا، تو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ وہ اس کنٹری کا سٹیزن بن جاتا ہے، وہاں کا وہ شہری بن جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لیٹر پر کہ بھائی ہم آپ کے اس ملک کے جتنے قوانین ہیں، جو رولس اور ریگولیشن، لا اینڈ آرڈر ہے، اس کو ہم فالو کریں گے، یہ نہیں، اس کے لیے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو پیدا ہوا ایک خاموش طریقے سے وہ اس نے ایگریمنٹ اس کا سمجھا جاتا ہے، وہاں کا وہ سٹیزن اور وہاں کا شہری بن جاتا ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں اگر کوئی باہر کا آدمی، کوئی امیگرینٹ آدمی ہے، اس امیگرینٹ آدمی کو اگر شہری بننا ہو تو اس کے لیے پورا پروسیس کرنا پڑے گا، پورا فائل فل اپ کرنی پڑے گی، پورا ایگریمنٹ پڑھنا پڑے گا، اس ایگریمنٹ کے پڑھنے کا اپنے آپ اس کے اوپر تیاری بتانی پڑے گی، بھائی میں ان تمام شرطوں کو فالو کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی ایگریمنٹ دستاویز کرے گا، تب جا کر اس کو اس چیز کی، اس کنٹری کی سٹیزن شپ دی جاتی ہے۔ تو جسے انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، کوئی مسلمان، کوئی کسی کے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہونے کے ساتھ اپنی اس تخلیق کی وجہ سے، پیدائش کی وجہ سے وہ اللہ سے خاموش ایک عہد کر رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیری پرستش کریں گے، تیرے سوا کسی کو شریک نہیں کریں گے، تیرے سوا کسی اپنی ضرورتیں نہیں مانگیں گے، تیرے سوا کسی کے سامنے اپنی امیدیں نہیں رکھیں گے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، تیرے سوا کسی سے کوئی چیز، کوئی حاجت کی سوال نہیں کریں گے۔ یہ تمام ایگریمنٹ کرتا ہے، ایک خاموش ایگریمنٹ، جسے بچے نے پیدا ہونے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، لیکن جن دنیا کے نقشوں کے اندر دیکھ کر اس چیز کو بھول جاتا ہے، اس کو پھر پختہ کرایا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے، دیکھو تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تم نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا تھا، تم نے اللہ سے یہ چیز کا عہد کیا تھا۔ تو اس طرح یہ ایک طرز اپنا ہے، اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم اللہ کے ساتھ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کے ساتھ کس طرح کفر اختیار کر سکتے ہو، تم اللہ کی پرستش سے کیسے انکار کر سکتے ہو۔ ہم لوگ اپنے دنیا کے اندر کتنے سارے انسان ہیں جو اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ سوچے کیسے اللہ کی عبادت کو انکار کر سکتے ہیں، جبکہ وہ کوئی چیز نہیں تھے، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ جو کوئی چیز، کوئی فیکٹری کسی چیز کو بناتی ہے تو وہ اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ اس بنانے والے کے رولز کے حساب سے وہ اس کو استعمال کی جائے، وہ استعمال ہو، اس کو استعمال ہو۔ آج کے زمانے کے اندر جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہماری ٹیسلا جو چل رہی ہے، آٹو پائلٹ کے ساتھ چلتی ہے، تو آٹو پائلٹ کی انہوں نے بک رکھی ہے کہ وہ آٹو پائلٹ وہی فالو کرے گا جو اس کی کمپنی نے اس کے اندر ان بلڈ کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ آدمی اپنی مرضی سے اس کو آٹو پائلٹ کو چلانا چاہے تو وہ نہیں چلے گا، کہ نہیں، جیسا کمپنی نے اس کے اندر جو انکلوڈ کر کے رکھا ہے پہلے سے، جو سسٹم چلا کر کے اسی حساب سے وہ چلے گا، اسی کو فالو کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس بنانے والی چیز نے اپنی فیکٹری کے بعد کی، اپنے بنانے والے کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، اس کی بات کو مانا۔ اگر اس کی بات کو نہیں مانے گا تو وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس کے خلاف کام کرے گا اور وہ نظام کو بگاڑ دے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر دنیا کے اندر انسان اپنے بنانے والے خالق اور مالک واحد رب کی اطاعت کو نہیں آئے گا تو وہ دنیا کے اندر برباد و ناکامی، نامرادی کے علاوہ اور کچھ نہیں، تمام چیزیں۔ ایک تو یہ نشانی بیان کی جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس کے بعد جو دوسری نشانی وہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے بہت سا بڑا طبقہ، چاہے وہ پہلی صف کا نمازی ہو یا وہ کتنا بڑا گنہگار ہو، یہ دونوں قسم کے فرمانبردار اور نیک لوگ بھی اور نافرمان اور برے لوگ بھی ان مرض کا شکار ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ عزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ فاسقین کی دوسری علامت بیان فرمایا، اور جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ عزت رشتہ داری ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے،
آدمی کی پیدائش کے ساتھ اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے رشتہ قریب چاچا بڑے ابا اور جتنے اطراف کے لوگ ہیں اور قریب کے رشتہ دار، اس تمام ایک رشتہ داری ایک نعمت کے طور پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے۔ قرآن کے بعض سے موقع پر کئی بات سے رشتہ داریوں کو اللہ رب العزت نے باقاعدہ نعمت جتلائی ہے کہ ہماری ایک نعمت نہیں ہے تم کو رشتہ داری دی گئی ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ دوسری نشانی بیان کر رہے فاسق کی، کہ فاسق آدمی وہ ہے جو ان رشتے ناتوں کو توڑ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کے اندر بھائی سے بات چیت بند کر دی، بہنوں سے بات چیت بند کر دی۔ اس کی بنیادی جو وجہ ہوتی ہے خاص طور پہ یہ مال کا فتنہ ہوتا ہے۔ اب دنیا کے اندر آپ اگر اپنی ذات سے انالیسس کر لیں، جتنے بھی اپنے رشتہ داروں سے منہ بگاڑ کر بیٹھے ہیں اور جن رشتہ داروں سے ان کی آپسی نہیں بن رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ مال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ مال ہوگا، ایگو ہوگا، یہی بنیادی وجہ ہوگی۔ اپنے سگے بھائی سے بات نہیں ہو رہی، باپ بیٹے سے ایک جگہ دسترخوان پہ جمع نہیں ہو رہے، ماں بیٹے ایک دسترخوان پہ جمع نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ عزت نے رشتے ناطے اس لیے بنائے تھے تاکہ ان رشتوں کے محنت سپورٹ سے، ان کی ہیلپ سے وہ باپ اور بیٹا دونوں جنت میں جانے والا بنے۔ باپ کی مدد سے، باپ اس کی سپورٹ کرے، اس کی ہیلپ کرے جنت میں جانے کی، بیٹا باپ کی مدد کرے اس کو جنت میں تک پہنچانے کی، بیٹی ماں کی مدد کرے اس کو جنت تک پہنچانے کی، ماں بیٹے کی مدد کرے اس کو جنت تک پہنچانے کی۔ تو رشتے ناطے اس لیے بنائے تھے تاکہ ایک دوسرے کی مدد سے تمام کے تمام جنت تک پہنچے۔ اب یہی رشتے ہم نے سبب بنا لی اپنی جہنم میں جانے کا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رشتے ناتوں کو توڑ کر، چونکہ اللہ عزت فرما رہے ہیں کہ فاسق کی بڑی علامت ہے کہ رشتے ناتوں کو توڑ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دنیاوی رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے ہم رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں۔ کسی کو شادی میں نہیں بلا، گنجائش نہیں تھی کہ بھائی ہم نے اس کو بلایا تھا، اس کو نہیں بلایا، تو رشتے ناتے ختم کر لیتے۔ اور چھوٹی چھوٹی بے حیثیت باتوں پر جو کہ رواج ہے، جو شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، اللہ رسول کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا، ایک عام رواج ہے، ان رواج کو فالو نہیں کیا گیا، رشتے ناتے توڑ جاتے۔ یہ نادانی، بالکل نادانی ہے۔ اور یہ قرآن میں اللہ رب العزت کھول کے بیان کر رہا ہے کہ فاسق وہ ہے، ایک تو وہ جو اللہ کے حق کو توڑ رہا ہے، دوسرے وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چاہے چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، معافی صافی کر کر ہمیں اپنے رشتے کو سلامت رکھنا ہے۔ یہ ہمارے جنت میں جانے کا راستہ ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اگر ہم رشتے ناتے توڑ رہے ہیں چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر، ہم اپنی جنت کرنے ایک بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں، بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی جو رشتے توڑتا ہے، اور جو رشتے ناتے جوڑتا ہے جھک کر اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر، چاہے سامنے والا جتنی انسلٹ کر لے، لیکن چونکہ میرے اوپر شریعت کا حکم ہے، اللہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور مجھے اپنی جنت کا راستہ خود بنانا ہے، تو میں چھوٹا جھک کر، چھوٹا بن کر میں اپنا رشتہ صحیح کروں گا، چاہے مجھے مال کی قربانی دینی پڑے، چاہے مجھے ایگو کی قربانی دینی پڑے، چاہے مجھے عزت کی قربانی دینی پڑے، لیکن میں اپنی جنت کا راستہ بناتا رہوں گا۔ اس سامنے والا اگلا بندہ جو چاہے وہ کرے، اس کے اپنی آخرت کا مسئلہ ہے، اس نے اپنی آخرت کا مسئلہ، اس لیے فقہاء کرام سے مسئلہ اٹھا کر پوچھے، اگر کسی مسلمان بھائی کے آپس میں انبن ہے، ان کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور 3 دن سے زیادہ انہوں نے سلام دعا بات چیت نہیں کی، تو ان کی نماز، صلاۃ، روزہ، صدقہ کا کیا مسئلہ ہے؟ پوچھے آپ اٹھا کر۔ اتنی ہلکی بات نہیں ہے، بڑی مضبوط، بڑی ہیوی چیز ہے، اور اتنی یہ عام ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہمارا نہ کوئی گھر اس سے محفوظ ہے، نہ کوئی کونا اس سے محفوظ ہے، کوئی کونا اس کا محفوظ ہے۔ اور بڑے اچھے اچھے دیندار لوگ جو ہر سال کہیں لاکھوں روپے صدقات دے رہے ہیں، اور وہ حج پہ حج کر رہے، عمرے کر رہے، نمازیں پابندی کی پڑھ رہے، وہ 5 وقت نمازوں کے علاوہ تہجد، اشراق، ساری چیزیں پڑھ رہے، لیکن کہیں نہ کہیں رشتے ناتے وہ توڑے ہوئے ہیں۔ ایک دوسری بات، صرف رشتے ناتے اس کو توڑنا نہیں کہتے کہ اس سے بات چیت بند کر دی۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف دل میں کینہ رکھ رہا ہے، اس کے خلاف دل میں بغض رکھ رہا ہے، سلام دعا ہو رہا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، سلام دعا ہو رہا ہے، آپ قصہ ہے، لیکن دل کے اندر یہ کہ کسی طرح اس کا نقصان پہنچ جائے، یہ ترقی نہ کرے، اس کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک قسم ہے رشتے ناتے توڑنے کی۔ صرف زبانی بات چیت بند کر دینا، کھانا پینا بند کر دینا، ملنا جلنا بند کرنا، یہ نہیں ہے۔ ان کو نقصان پہنچانے کی فکریں ہو کہ کس طرح اس کو نقصان پہنچے، یا یہ کہ اس کی ترقی دیکھ کر خوشی نہ ہو، اس کی ترقی کو دیکھ کر خوشی نہ ہو، آدمی کو بھائی ترقی کر رہا ہے، آدمی خوشی محسوس نہ کرے، اور دل میں کوئی ایسا خیال آوے کہ یار یہ تو اس کے لائق تھا، اس کو کہاں سے یہ مل گیا، کسی طرح اس کے پاس سے نکل جائے، مجھے ملے نہ ملے اس کو تواسط سے ختم ہو جاوے۔ یہ بھی رشتے ناتے توڑنے کا راستہ ہے۔ ان راستوں سے رشتے ناتے ٹوٹتے ہیں اور آدمی جہنم تک پہنچے گا، جہنم تک پہنچے گا۔ اس لیے فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہوا ہے
ایک آدمی جو اللہ کی تمام باتوں پر عقیدہ رکھتا ہے لیکن وہ اس طرح کے بڑے گناہ کرتا ہے، تو مفسرین نے وہاں پہ بات بیان فرمائی کہ وہ جنت تک پہنچے گا لیکن وایا جہنم ہو کے پہنچے گا، وایا جہنم ہو کے پہنچے گا۔ ایک سیکنڈ بھی جہنم کے اندر گزارنا ہم میں سے تم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں، دنیا کے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے مطلب قرآن کے ان حلقوں کے ذریعے سے ہمیں یہ سیکھنا ہے، ایک تو عہد اللہ کے جو ہم نے عہد کیا ہوا ہے اس عہد کو پورا کرنا، کہ اس عہد کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جاوے۔ ہر سچویشن کے اندر، ہر لمحے کے اندر ہماری طرف سے کوشش یہ ہو کہ میری کوئی سچویشن کے اندر، میرے کوئی سیکنڈ کے اندر، چاہے دنیا کمانے کے اعتبار سے ہو یا کھانے پینے کے اعتبار سے ہو یا لوگوں میں عام چہل پہلنے کے اعتبار سے ہو، کسی طریقے سے میری طرف سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جاوے۔ دوسرا یہ کہ میری ذات سے جو اللہ کی طرف سے مجھے رشتے دیے گئے ہیں، ماں باپ کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے، اور حقوق کو ادا کرنا، یہ سب سے آسان طریقہ ہے رشتے کو سنبھالنے کا۔ جہاں حق تلفی کی جائے گی وہاں رشتے ٹوٹیں گے، جہاں حق تلفی کی جائے گی وہاں رشتے ٹوٹیں گے۔ حق کو ادا کرنا، ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے اپنی ماں کا کیا حق ادا کرنا ہے، میرے ذمہ میری بہن کا کیا حق ہے، میرے ذمہ میرے بھائی کا کیا حق ہے، میرے ذمہ میرے باپ کا کیا حق ہے، ان حق کو میں کیسے ادا کروں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں، آج ہمارا ماحول یہ بنا ہوا ہے، ایک کلچر یہ بنا ہوا ہے، چونکہ ہم نے اس ماحول ایسے سچویشن میں رہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ چیزیں سکھائی گئی، سمجھائی گئی کہ ہم پر گورنمنٹ کا کیا حق ہے، ہم گورنمنٹ سے کتنا بینیفٹ لے سکتے، ہم فلاں سسٹم سے کتنا بینیفٹ لے سکتے، ہم فلاں جگہوں سے کتنا بینیفٹ لے سکتے، ہم فلاں اداروں سے کتنا بینیفٹ لے سکتے، ہم ان چیزوں سے کتنا بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ اب آدمی ان چیزوں کو اپلائی کرا اپنے رشتوں کے اندر کہ میں اپنے باپ سے کتنا اپنا حق وصول کر سکتا ہوں، میں اپنی ماں سے اپنا حق کتنا وصول کر سکتا ہوں، میری ماں پہ میرا یہ حق ہے، میرے بھائی پہ میرا یہ حق ہے، میری بیوی پہ میرا یہ حق ہے، میری بیٹی پہ، میری اولاد پہ میرا یہ حق ہے۔ ہم یہ بھول گئے کہ میرا ان پر کتنا حق ہے، مجھے ان کو کتنا دینا ہے، اور ان راستوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں اور پھر وہ جہنم کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کا خیال کریں۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہے، اس کی جو تیسری علامت بیان فرمائی ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ مفسرین نے اس موقع پہ بہت سی باتیں ذکر فرمائی کہ زمین میں فساد مچانا قرآن شریف میں ایک عام اصطلاح ہے۔ مختلف موقع پہ قرآن شریف نے زمین میں فساد مچانے کا لفظ استعمال کیا۔ کبھی جب کسی کو مار دیا گیا تب بھی وہاں یہی لفظ استعمال کیا گیا، زمین میں فساد مچاتے۔ کبھی کسی کا مال چھین لیا گیا تب بھی وہاں یہی لفظ استعمال کیا، زمین میں فساد مچاتے۔ کبھی کسی کی عزت دری کی گئی، ان کو انسلٹ کی گئی تب بھی قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا۔ اور یہاں رشتے ناطے توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہے، اللہ عزت اسی لفظ کو استعمال کر رہا ہے کہ رشتے ناطے توڑنا یہ بھی زمین میں فساد مچانا ہے۔ مفسرین نے اس موقع پہ بات ذکر فرمایا، چونکہ اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا ہوا ہے، اس کے خالق اللہ تعالیٰ، جس طرح اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ سے رکھی ہے کہ اس طرح آپ کی زندگی کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال کے استعمال کے طریقے بتلائے۔ اللہ نے جان دی، جان کے استعمال کے طریقے بتلائے۔ اللہ نے صحت دی، صحت کو کہاں استعمال کرنا اس کے طریقے بتلائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت زمین بنا کے دی ہم کو، زمین کے استعمال کے اللہ نے طریقے بتلائے، زمین کو کہاں استعمال کی جاوے گی۔ ان اللہ کے مقاصد بنانے کی، تخلیق کے مقاصد کے خلاف استعمال کرنا زمین میں فساد مچانا ہے، چاہے جون سے راستے بھی ہو۔ زمین کو بنانے کے جو مقاصد ہیں اللہ کے، اس کے خلاف اس کو استعمال کرنا، یہ زمین میں فساد مچانا ہے، چاہے لوگوں کو قتل کر کے ہو، چاہے لوگوں کو مال ہڑپ کر کے ہو، چاہے لوگوں کو گالی گلوچ کر کے ہو، لوگوں کے انسلٹ کر کے ہو، رشتے ناطے توڑ کے ہو۔ زمین کی تخلیق کے جو بنیادی مقاصد اللہ نے بیان فرمایا، ان مقاصد کے خلاف جن شکلوں میں بھی اس کو استعمال کی جائے گی زمین کو، وہ زمین میں فساد مچانا ہے۔ اور زمین میں فساد مچانے والوں کے متعلق اللہ عز و جل ذکر فرما رہے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہ جتنے بھی قسم کے لوگ ہیں جو زمین میں جن قسموں سے فساد مچا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام نقصان میں پڑنے والے، خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ ان تمام کو جہنم کی آگ دبوچے گی، اور ان کو حجم کر لی جائے گی، کیونکہ زمین میں فساد مچانے والے۔ اس لیے مطلب ہمارے سب بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمارے زندگی کے نصیب وہ 5 بڑے اہم شعبے ہیں جن کے اوپر ہم کو عمل کرنا بڑی ذمہ داری ہے۔ آدمی ان 5 شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کا نبی کمزور ہو گیا، وہ اپنی اطاعت کے راستے سے نکل کر فسوق کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ فاسق ہونے کے، اپنے عقیدے کو درست رکھنا کہ اللہ کی ذات سے ہمارا عقیدہ، جیسے ہم نے عہد اللہ جو بیان کیا گیا کہ اللہ کے عہد سے پختہ، اللہ کا جو عہد ہے اس کو پختہ، اس کو پر عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہنا۔ ایک تو یہ عقائد کے اعتبار سے، عبادات میں پختہ ہو، جو فرائض ہمارے اوپر عائد کیے گئے ان تمام فرائض پر ہمارا پختہ عمل ہو، 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد کے اندر
پہلی صف کے اندر کوشش کریں اور ان عبادتوں کے اندر اپنا 100% دینے کی کوشش کریں. جن موقعوں پہ جو عبادت اللہ کی طرف سے ہم پر عائد کی گئی ہے، لازم کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، ان عبادتوں کے اندر اپنا آپ کو 100% دیں. عبادتوں کے اندر فرائض کے اندر کمی رہ جائے، نفلوں کے ذریعے سے ان فرائض کو اسٹرانگ کرے، اس کو مضبوط بناوے، ایکسٹرا نفلیں پڑھ کے. اس لیے جو نفلیں جو نماز کے آگے پیچھے جو نفلیں کی گئی ہے نا، تاکہ کسی آدمی کی امام کے ساتھ جو فرض نماز پڑھی گئی اس کے اندر کمزوری رہ جاوے، تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ پہلے کی اور باقی جو سنتیں جو نفلیں دی گئی ہیں وہ اسی کمزوری کو پورا کرنے کے لیے ہیں، تاکہ جو کمزوری کمی کمزوری ہے اس کو ختم کیا جاوے. اس کے بعد ہمارے معاملات جو لوگوں سے ہوں، معاملات کے اندر جو بزنس کا جتنا بھی پورا ڈپارٹمنٹ ہے، پیسے کما جو ارننگ کا جتنا بھی ڈپارٹمنٹ ہے، ان تمام کے اندر ہم کسی بھی جگہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جاوے، شریعت کی حدود سے ہم باہر نہ نکل جاوے. کوئی ایسی چیز ہمارے ذریعے سے نہ بیچی جاوے جو اللہ نے منع فرمائی ہے. کوئی ایسی چیز ہمارے ذریعے سے نہ خریدی جاوے جو اللہ نے منع فرمائی ہے. جو ایسی چیز ہمارے بچوں کے ہمارے گھر والوں کے اندر ایسی نہ لائی جاوے ہمارے ذریعے سے جو اللہ نے منع فرمائی ہے. اور اس طریقے سے مال ہمارے گھر میں نہ آوے جو اللہ نے منع فرمایا ہے. جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دے کر اور اس طرح کے طریقوں سے جو مال کمایا جا رہا ہے، چیٹنگ کا جو مال کمایا جا رہا ہے، کوئی بھی طریقہ چیٹنگ کا ہو، ان راستوں سے مال کمانا حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ مال حرام ہو جاتا ہے. اور ان لقموں سے جو غذا بنتی ہے آدمی کے اندر، وہ اس کو پھر بدعملی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ معاملات کے اندر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر ایک اور شعبہ معاشرت کا ہے. معاشرت میں تمام رشتہ ناتوں کو سنبھالنا. یہ بھول جائے کہ اس نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، اب یہ کوشش کرے کہ میرا اس کے ساتھ میرا کیا حق ہے، اس پر مجھے کیا کرنا ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے اپنے باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مجھے اپنی ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، میرے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، میرے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ تمام چیزیں اس لیے ایک بہت بنیادی بات ہے. ہم اپنے باپ کے بیٹے بعد میں ہیں، اللہ کے بندے پہلے ہیں. ہم اپنی ماں کے بیٹے بعد میں ہیں، اللہ کے بندے پہلے ہیں. اپنی بیوی کے شوہر بعد میں ہیں، اللہ کے بندے پہلے ہیں. اپنی بیٹی کے باپ بعد میں ہے، اللہ کے بندے پہلے ہیں. قبر میں رکھنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا بھائی فلاں کا بیٹا تھا یا نہیں تھا، یا فلاں تیری ماں تھی یا نہیں تھی، یا فلاں تیرا بھائی تھا یا نہیں تھا. یہ پوچھا جائے گا تو اللہ کا بندہ تھا یا نہیں تھا، تو اللہ کا بندہ تھا یا نہیں تھا، اس کا سوال کیا جائے گا. اس لیے اللہ کا حق یہ بڑا حق ہے، اللہ کا حق بڑا حق ہے. وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حق کو ادا کرنے کے لیے آپسی حقوق کو ادا کرو. حق العبد اس کو مقدم رکھا گیا حق اللہ پر، کہ آپسی بندوں کے حقوق کو ادا کرو، میرا حق ادا ہو جائے گا. اگر کسی نے اللہ سے بہت سے فقہاء نے مسائل بیان کیے، بات کو لمبی کرنا نہیں چاہتا، اس کو آئندہ مجلس میں دیکھیں گے، لیکن اشارہ کر دوں فقہاء کرام نے بہت سے مسائل بیان کیے. اگر آدمی نے کسی جگہ پر ایک آدمی کے اوپر اللہ کا بھی حق ہو رہا ہے اور بندے کا بھی حق ہو رہا ہے، تو شریعت یہ حکم دے رہی ہے کہ وہ پہلے اپنے بندے کا حق ادا کرے، پھر اللہ کا حق کو ادا کرے، پھر اللہ کے حق کو ادا. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. اس شریعت کے اندر حکم ہے کسی شادی شدہ عورت نے زنا کیا تو شریعت کے اندر حکم اس کو رجم کیا جاوے، اس کو گلا کھود کے اس کو پتھر سے ختم ہے، شریعت کا حکم ہے. ایک عورت نے زنا کیا ہوا ہے اور اس زنا کے ذریعے اس کے پیٹ کے اندر حمل ہے، اس کے اندر بچے کی پرورش ہو رہی ہے، تو وہ بچہ اللہ کا بندہ ہے. اگر اس کی ماں کو مار دیا گیا، اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے اس کی ماں کو مار دیا گیا، تو وہ بچہ ختم ہو جائے گا. وہ بچہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کو زندہ رکھا جاوے. کہاں تک زندہ رکھا جاوے؟ جب تک یہ بچے کی پیدائش کر دے، اور صحیح قول کے مطابق نفاس کا اس کا خون ختم ہو جاوے. پیدائش کے بعد تک اس کو بچہ بڑا ہو جاوے اور دودھ پلانے کی ضرورت ختم ہو جائے. مستقل ایک حدیث ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا وہ حکم ذکر فرمایا ہے کہ اس کو ذکر کرا. ایک جو نومولود بچہ تھا، ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا تھا، اس بچے کے حق کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حق کو آگے پیچھے کر دیا کہ نہیں، میرا حق بعد میں. اس لیے شریعت کا دوسرا حکم ہے، کسی آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، لیکن وہ اس پیسے سے اپنے گھر والوں کو ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، تو وہ حج میں نہ جاوے. اپنی گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرے اور پھر اس کے بعد اتنا پیسہ ایکسٹرا ہو جاوے جو حج کو ادا کر سکے، پھر جا کے وہ حج کرے. تو بندوں کے حقوق کو آگے رکھے گئے، بندوں کے حقوق کو آگے رکھے گئے، اللہ کے حق کو بعد میں. کسی آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور گھر میں مہمان آ گئے، نفلی روزہ، فرض روزہ نہیں، نفلی روزہ ہے. شریعت حکم دے رہی ہے اس مہمان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کے ساتھ کھانا کھائے، اپنے روزے کو توڑ دے. بندے کا حق ہے اس کی مہمانی، اس کی میزبانی کرنا. تو بندے کے حق کو مقدم کیا، اللہ کے حق کو توڑا گیا.
تو یہ وہ حقوق ہیں، وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے جنت کے راستے ہموار ہوتے ہیں. اگر آج کو اس کو آدمی صحیح معنی میں فالو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک قریب پہنچتا ہے. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم قبر میں جانے کے بعد ہم سے پہلا سوال جو ہوگا وہ اللہ کی بندگی کا ہوگا کہ تو اللہ کا بندہ تھا یا نہیں تھا. اللہ کے رسول کی نسبت کا ہوگا کہ اللہ کے رسول کا امتی بن کے دنیا میں زندگی گزاری تھی یا نہیں گزاری تھی. بزنس مین بن کر، مولوی مفتی بن کر، یا بزنس بڑا تاجر بن کر، یا بڑے پوزیشن پہ، تو بعد اس کے سوال نہیں ہوں گے. یہ سوال ہوگا امتی بن کے، محمدی بن کے زندگی گزاری تھی یا نہیں گزاری تھی. یہ سوال ہو گیا. تو اس لیے محترم بزرگوں کو یہ قرآن کے حلقوں کے ذریعے سے ہمیں انہی باتوں کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کی بات کے آیاتوں کے اندر انشاءاللہ اللہ عزوجل انہی باتوں کو تھوڑا سا کھول کے ذکر فرمایا ہے، اور ایک شفقت کے ساتھ مشفقانہ انداز کر چونکہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، کوئی حکم نافذ کرنے کے بعد وہ حاکمانہ طور پر ایک لا اینڈ آرڈر پاس کر دیا، اور چاہے بندوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی آسان ہو یا نہ ہو، ایسا اللہ کا انداز نہیں ہے. اللہ بڑی رحم کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے کرم کے ساتھ کوئی حکم دیتا ہے بندوں کو. تو انہی چیزوں کو آگے کے لیے آیاتوں کے نے ذکر فرمایا. انشاءاللہ اس کو اگلی مجلس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.